یہ زرہ بیچنے کے لیے بازار میں پہنچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب بولی لگائی تو حضرت نے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا کہ اے علی یہ میں خریدتا ہوں، کتنے کی دو گے؟ انہوں نے مختصر سی قیمت بتائی کہ ضرورت پوری ہو جائے۔ فرمایا نہیں، آپ کم قیمت لگا رہے ہیں، یہ علی کی زرہ ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ 480 درہم میں اس کو خریدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، ان ایام میں غزوہ بدر واقع ہو رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان آپ اس غزوے میں شریک نہ ہوں۔ بار بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اصرار کرتے رہے، بڑھ چڑھ کر سامنے آتے رہے کہ میں اس غزوے میں شریک ہو جاؤں۔ اسلام کا اور کفر کا، حق و باطل کا یہ پہلا معرکہ ہے، اس میں شرکت ضروری ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا جہاد میری بیٹی کی تیمارداری ہے، آپ اس کا خیال رکھیں، آپ شریک ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس تشریف لائے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے ان کو دفن کیا ہوا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ قبر پر کھڑے ہو کر حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹی میری اور آپ کی ملاقات دن قیامت کے ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر، ان کی اداسی اور پریشانی کو دیکھ کر حضور نے اپنی دوسری بیٹی مرحمت فرمائی، اور غالباً سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش کہ میری اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ آپ کی تیسری بیٹی ہوتی تو آپ وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے؟ تو حضور نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد دوسری، یکے بعد دیگرے، میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ دیکھیں، کسی کو اپنا داماد بنانا اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینا اور خود پیش کرنا کس قدر محبت کی دلیل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی کی وابستگی اور ان کی محبت کی ایک عظیم دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح دیا، حضرت عثمان غنی کو اپنا داماد بنایا اور دوہرا داماد بنایا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وصف خاص ہے سخاوت۔ عثمان غنی جو لقب پڑ گیا ہے، یہ ان کی سخاوت کی دلیل ہے۔ بہت بڑے سخی تھے، صحابہ کرام کا تعاون کرتے تھے۔ بیر روما کا واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا تو اس کو 20,000 درہم کا خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو وقف کر دیا، بھاری قیمت پر یہودی سے لیا اس کو۔ تو اسی طرح اور بھی واقعات ان کی سخاوت کے ہیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ایک زیرہ ہے۔ فرمایا جاؤ بازار میں اس کو بیچو اور پھر آپ کا نکاح ہو۔ یہ زیرہ بیچنے کے لیے بازار میں پہنچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب بولی لگائی تو حضرت نے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا کہ اے علی یہ میں خریدتا ہوں، کتنے کی دو گے؟ انہوں نے مختصر سی قیمت بتائی کہ ضرورت پوری ہو جائے۔ فرمایا نہیں، آپ کم قیمت لگا رہے ہیں، یہ علی کی زرہ ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے،
480 درہم میں اس کو خریدا، خرید کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے تو پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا علی آپ کی شادی ہے، یہ زرہ میں آپ کو ہدیہ میں دے رہا ہوں، یہ بھی لے جاؤ۔ یہ ہوتے ہیں بھائی اور یہ ہوتے ہیں دوست۔ اس قدر محبت تھی ان کے درمیان، اللہ نے الفت ڈال رکھی تھی۔ یہ باطل جھوٹ بکتا ہے جو کہتے ہیں کہ اپنا ان کے دلوں میں فرق تھا، شدید اختلافات تھے۔ کوئی اختلاف نہیں، ان کے درمیان بڑی محبت تھی، ایسی محبت کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو بہرحال یہ ان کی سخاوت تھی۔ اسی طرح جیش العسرہ غزوہ تبوک میں جب 1,00,000 کے مقابلے میں صحابہ کرام جا رہے تھے تو اس وقت بھی بڑے مشکل حالات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون کتنا دے گا۔ آدھا مال اٹھا کے صدیق اکبر نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دے دیا، اور پورا گھر کا سامان اٹھا کے حضور کے قدموں میں رکھا صدیق اکبر نے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اٹھے، فرمایا 300 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے میں خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے پھر اپیل فرمائی، انہوں نے 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے پھر دیے۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا، وہ پھر اٹھے اور پھر 300 اونٹ کا اعلان کیا۔ حضور نے پھر اعلان کیا، 5 کلو سے زائد سونا حضور کے خدمت میں پیش کیا عثمان غنی نے رضی اللہ تعالی۔ تو یہ تھے لوگ، ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ تو دوہرے داماد بھی ہیں، دوہری ہجرت بھی ہے اور دوہری شرکت بھی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں دوہری خوبیاں جمع ہیں۔ ذوالہجرتین کہتے ہیں، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ تو ذوالہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نوروں والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 نورانی بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا تھا، اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ اور ذوالشرکتین بھی کہتے ہیں، 2 شرکتوں والے، یعنی 2 موقع ایسے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان موقعوں پر نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے شمار فرمایا جیسے ان موقعوں میں لوگ شریک تھے، جیسے ان کے ساتھ برتاؤ فرمایا ویسے حضرت عثمان غنی کے ساتھ برتاؤ فرمایا۔ دیکھیں، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، پریشان ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، آپ گویا کہ اس غزوے میں شریک تھے، جو برکت اور رحمت غزوہ بدر والوں کو نصیب ہوگی وہی آپ کو ملے گی، آپ شریک ہو گئے۔ اور اسی طرح اپنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے ان کو بھیجا تھا مکہ مکرمہ میں کہ آپ جائیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں، صحابہ کرام عمرے کی غرض سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو اللہ پاک نے جن صحابہ کرام کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان فرمایا تھا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ کے ساتھ وہ اعلان ہے۔ تو بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام سے بیعت لی۔ حضرت عثمان نہیں تھے لیکن ان کو شریک فرمایا۔ اس لیے ان 2 موقعوں پہ اگرچہ حضرت عثمان غنی شریک نہیں ہے، لیکن ان کو ذو شرکتین کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ شریک ہوئے گویا کہ ان دونوں غزوے میں بھی اور تحت الشجرتی اس بیعت میں بھی، جو درخت کے نیچے بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لی اور اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، اس کے اندر بھی وہ شامل تھے۔ یعنی وہ فضیلت والے صحابہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو تھے، وہ فضیلت حضرت کو بھی نصیب ہوئی ہے۔ اسی طرح ذوالبشارتین بھی کہتے ہیں، جس کو 2 خوشخبریاں ملی۔ کون کون سی خوشخبریاں ہیں؟ ایک، جب بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس کا پانی میٹھا ہے،
لہذا مسلمان اس بد اخلاق یہودی کی اظہار رسانیوں سے محفوظ ہو جائیں اور اس کا پانی پئیں اور حضور بھی استعمال فرمائیں۔ اس وقت بھی حضور نے ان کے لیے دعا دی تھی اور جنت کی بشارت دی تھی۔ اور پھر دوسری مرتبہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال دیا اور دینار دیے، حضور ان دیناروں کو اٹھا کر الٹ پلٹ رہے تھے، سکوں کی جیسے آواز نکلتی ہے ایسے آواز آ رہی تھی، اور حضور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان غنی کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی کوئی ایسا عمل عثمان غنی سے نہیں ہوگا جس سے اس کی آخرت کا یا دنیا کا نقصان ہو۔